یا سیدی یا رسول اللہ، صلاۃ السلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، صلاۃ السلام علیک یا سیدی یا جد الحسن والحسین، صلاۃ السلام علیک یا سیدی یا امام القبلتین۔ حمد و صلاۃ کے بعد عزت و تقسیم کے لائق معزز محترم سامعین و حاضرین، بانی محفل جناب قبلہ قاضی مسعود اقبال صاحب کی تشریف۔ سب سے پہلے تو ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ملتجی ہیں کہ ہماری آج کی اس بابرکت محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں قبولیت نصیب فرمائے۔ اس پر ملنے والے اجر و ثواب کو ہم قبلہ قاری محمد عمر سعیدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی روح کو اصال کرتے ہیں، اللہ ان کے درجات میں بلندی نصیب فرمائے، ان کی قرآن مجید کی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر اعلیٰ علین میں مقام نصیب فرمائے۔ قبلہ قاضی صاحب کو، ان کے اہل خانہ کو صحت کاملہ و عاجلہ نصیب فرمائے، اور ہم سب کے خالی دامن کو اپنے رحمت سے فضل سے کرم سے مالا مال فرمائے۔ ہماری آج کی اس صحبتیہ نعت فاؤنڈیشن اہل ذوق کے پیج کے زیر تمام تقریب کا جو گفتگو کا عنوان ہے وہ ہے نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی۔ اس ضمن میں چونکہ مجھے پابند کیا فلال قاضی صاحب نے، تو میں نے کوشش کی ہے کہ قرآن و سنت کی روشنی میں اس کو پیش کروں تاکہ ہماری رغبت نماز کی طرف بڑھے اور ہم اس طریقے سے نماز ادا کریں کہ نماز ہمیں بے حیائی اور برائی سے روکے۔ سورہ العنکبوت کی آیت نمبر 45، اس حوالے سے چونکہ یہ انفرادیت کے حوالے سے یہ آیت قرآن مجید میں ایک ہی مرتبہ آئی ہے، اور اس حوالے سے احکامات الہیہ اور فرائض جو ہیں ان میں نماز کو ہی اتنی اہمیت دی گئی ہے، اس کو ہی یہ کہا گیا ہے کہ نماز ہی بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ حج بھی فرض ہے لیکن حج کے لیے یہ نہیں کہا گیا، روزہ بھی فرض ہے مگر روزہ کے لیے یہ نہیں کہا گیا۔ اسی طریقے سے جتنے فرائض و واجبات ہیں اور احکامات الہیہ ہیں ان میں سے کسی کو تخصیص کر کے یہ نہیں کہا گیا کہ یہ عبادت، یہ فرض یا یہ واجب جو ہے جو اللہ کی طرف سے ہے وہ بے حیائی اور برے کاموں سے روکتا ہے۔ صرف ایک نماز ہے جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور تم نماز قائم کرو، إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْہَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، بے شک اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں ہے، نماز روکتی ہے فحاشی سے بھی اور منکرات سے بھی۔ نماز کے لیے قرآن مجید میں 3 الفاظ استعمال ہیں، صلاۃ اور ذکر اور تسبیح، تینوں کو مختلف مقامات پر نماز کے لیے استعمال کیا گیا۔ صراحتاً صلاۃ کو نماز کے ناموں کے ساتھ اٹیچ کر کے تھوڑا مزید واضح کر دیا۔ قرآن مجید میں 2 نمازوں کا نام لے کر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تو اس کے ساتھ لفظ صلاۃ لگایا، صلاۃ الفجر، صلاۃ العشاء۔ یہ سورہ نور کے اندر اللہ رب العزت نے اس کو بیان فرمایا، اور لفظ صلاۃ جو ہے یہ 67 مرتبہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بیان فرمایا۔ ان میں صیغہ امر کے ساتھ جو ہیں یہ اقیم الصلاۃ حکم ہے تم نماز پڑھو، یہ 15 مرتبہ استعمال ہوا۔ صیغہ مضارعہ کے ساتھ کہ وہ نماز پڑھتے ہیں اور پڑھتے رہیں گے، یقیمون الصلاۃ، یہ 9 مرتبہ قرآن مجید میں استعمال ہوا، اور صیغہ ماضی کے ساتھ کہ انہوں نے نماز ادا کی، یہ 14 مرتبہ اقام الصلاۃ کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ فحشا، فحاشی اور بے حیائی کے معنوں میں ہے، یہ لفظ قرآن مجید میں 7 مرتبہ استعمال ہوا۔
اور اس کو اپنانے والی یا اپنانے والا فاحشہ، فاحش، یہ 13 مرتبہ قرآن مجید میں استعمال ہوا، اور تمام برائیوں کو، بے حیائیوں کو جب اکٹھا بیان کیا تو اس کے لیے فواحش کا لفظ استعمال کیا، اور یہ پورے قرآن مجید میں 4 مرتبہ استعمال ہوا۔ اس کے ساتھ تیسرا لفظ ہے منکر۔ منکر کا لفظ پورے قرآن مجید میں 16 مرتبہ استعمال ہوا۔ اس اعتبار سے یہ کیلکولیشن ہے صلاۃ کی اور فحشا کی اور منکر۔ صلاۃ کا ویسے لغوی معنی ہے ایندھن، آگ، صلا سے ہے یا صلاح سے ہے، اور اس کو ایندھن یا آگ کا معنی ہی اس لیے دیا گیا ہے کہ جس طرح آگ میل کچیل کو دور کرتی ہے جلانے کے بعد لوہے سے، اسی طریقے سے بندے کے گناہ جب حد کراس کرتے ہیں تو بندہ جب نماز کا عادی ہوتا ہے تو اس کے گناہ بھی اسی طرح یہ دور کرتے ہیں۔ ایک معنی لغوی اعتبار سے قاموس والے نے بیان کیا ہے، کسی ٹیڑھی چیز کو سیدھا کرنا، اس کو بھی صلاح کہتے ہیں۔ تو اگر اس معنی سے دیکھا جائے تو جب گناہوں کی بنیاد پر اور اس بحاف پر اگر بندے کا دل ٹیڑھا ہو جائے اور بندے کی روح ٹیڑھی ہو جائے تو اس کو سیدھا کرنے کا جو سب سے بڑا آلہ ہے وہ صلاۃ ہے، وہ نماز ہے۔ فحش کا لغوی مطلب ہے بے حیائی۔ شرعی اعتبار سے ایسے گناہ کو کہتے ہیں جو عقلاً برا جانا چاہے، عقل جس کو ایکسیپٹ نہ کرے۔ مثال کے طور پر زنا، عقل اسے ایکسیپٹ نہیں کرتی۔ اسی طریقے سے بے پردگی، ننگے طواف کرنے کے متعلق قرآن مجید نے اس کو فحشاء کا لفظ خود استعمال کیا ہے کہ اسلام کے ورود سے پہلے کفار کعبۃ اللہ کا ننگے طواف کرتے تھے، اس کو فحاشی کہا گیا۔ اسی طریقے سے چوری، حرمات سے نکاح، اغلام بازی، بد زبانی، شرک، کفر، گالیاں دینا، دوسروں کا مذاق اڑانا، یہ وہ گناہ ہیں جو بے حیائی کہلاتے ہیں، فحش کہلاتے ہیں، اور انہیں ہی علماء نے گناہ کبیرہ کہا ہے، گناہ کبیرہ کہا ہے۔ منکر وہ ناجائز کام ہے جو شرعاً ممنوع ہے، فحش پر سزا مقرر ہے۔ فحش کے جتنے بھی گناہ ہیں فحاشی کے، ان پر سزا شریعت نے مقرر کی۔ منکر شرعاً ممنوع کاموں کو کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر نماز چھوڑ دینا منکرات میں آتا ہے، زکوٰۃ ادا نہ کرنا منکرات میں آتا ہے، فرائض کی عدم ادائیگی، کسی کام کی، شرعی کام کی حیت کو چینج کر دینا، اس کی اصلی کیفیت اور حالت کو تبدیل کر دینا، یہ بھی منکرات میں سے آتا ہے۔ اگر اس کو بالکل کلوز کر کے ایک جملے میں بیان کیا جائے تو میں نے یہ اس کا نچوڑ نکالا ہے کہ فحش حقوق العباد کی پامالی کو کہتے ہیں اور منکرات حقوق اللہ کی پامالی کو کہتے ہیں۔ فحش کا تعلق، فحاشی کا تعلق، بے حیائیوں کا تعلق، جتنے بھی فحشاء یا فواحش بیان ہوئے ہیں ان کا تعلق مخلوق کے ساتھ ہے، اور منکرات کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ ہے۔ اور حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں جب پامال ہو رہے ہوں انسان سے، اس پامالی سے بچنے کے لیے جو آلہ استعمال کیا جاتا ہے اسے نماز کہتے ہیں۔ بندہ نماز کا عادی بن جائے، اللہ پاک اسے حقوق اللہ کی پامالی سے بھی بچاتا ہے اور حقوق العباد کی پامالی سے بھی بچا دیتا ہے۔ یاد رکھیے یہ فحاشی اور منکرات کا حکم ذہنی طور پر دیتا کون ہے؟ ہم عموماً کہہ دیتے ہیں غلطی ہو جائے بس اللہ کی مرضی،
اللہ کبھی بھی فحش و منکرات کا اور گناہوں کا حکم نہیں دیتا۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں سورہ البقرہ میں آیت نمبر 169 169 میں فرمایا انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، شیطان کا پیچھے ذکر کیا اور پھر صراحت کے ساتھ کہا یہ شیطان ہی ہے جو تمہیں فحاشی کا حکم دیتا ہے اور منکرات کا حکم اور سوء کا حکم دیتا ہے، یعنی گناہ کا حکم دیتا ہے۔ پھر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 268 میں فرمایا الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تمہیں فحاشی کا حکم دیتا ہے۔ پھر سورہ نور میں فرمایا فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، یہ شیطان ہے جو انسان کا ازلی و ابدی دشمن ہے، جس بحاف پر وہ انسان کو حقوق اللہ کی پامالی کی طرف بھی لگاتا ہے اور حقوق العباد کی پامالی کی طرف بھی شیطان ہی لگاتا ہے۔ اب اللہ پاک نے کیا فرمایا اپنے لیے؟ فرمایا ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، جس کو ہم غلطیاں گناہ کر لینے کے بعد اللہ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں، اللہ نے خود اس کو صراحتاً بیان کیا، فرمایا ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، اللہ کبھی بھی تمہیں بے حیائی کا حکم نہیں دیتا، حقوق العباد کی پامالی کا کبھی بھی حکم، اچھا حکم وہ دونوں نہیں دیتا، نہ حقوق اللہ کی پامالی کا نہ حقوق العباد کی پامالی، مگر پورے قرآن مجید میں ایک ہی جملہ ہے ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، منکر کا لفظ نہیں آیا۔ وجہ کیا ہے؟ رب تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے جو میرے حقوق پامال کرے وہ میں اپنی رحمت کے بہاف پر معاف بھی کر دیتا ہوں، مگر فحاشی اور فواحش جن کی تعلق مخلوق کے ساتھ ہے اور جو حقوق العباد کو پامال کرتا ہے میں اس کو کبھی معاف میں حکم بھی نہیں دیتا اور معاف بھی نہیں کرتا جب تک وہ بندہ معاف نہیں کرتا۔ اس لیے کوشش کی جائے حقوق اللہ کی پاسداری کے لیے اور اس کی ترغیب کے لیے بڑی جماعتیں کام کریں، لیکن حقوق العباد کی پاسداری کے لیے اس طرف کوئی رغبت نہیں دلاتا۔ خیر امت کا جو ٹائٹل ہے نا، خیر امت کا ہمارے لیے، اس میں اللہ نے بیان ہی اس انداز سے کیا ہے وَكُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنکَرِ، یعنی خیر امت ہوتی وہ ہے جو نیکی کی طرف بلائے اور برائی سے منع کرے، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی پامالی سے منع کرے، مگر ہم ہیں دل میں حسد ہے، دل میں دوسرے کے خلاف کینہ ہے، اندر اندر اڑتے رہتے ہیں، اشرف شہزاد صاحب میرے سامنے سائیکل پہ آنے سن، آج کل گڈی لائے، اندر ہی اندر جلنے کو حسد کہتے ہیں، اور یہ حسد اتنی گندی بیماری ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کبھی کبھی مجھے رلا دیتا ہے، اور آپ اس پر غور کریں۔ سرکار نے فرمایا ان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، عمرے، صدقات، محافل، نعرے، جھنڈے، سب کچھ ہے نا ہمارے پاس، لیکن حضرت سرکار نے فرمایا جس نے دوسرے مسلمان کے بارے میں دل میں حسد رکھا، بغض رکھا، کینہ رکھا، اندر ہی اندر پھوڑنا، اندر ہی اندر جلتے رہنا، جسے انگلش میں جیلس بن گیا، سرکار نے فرمایا یہ نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح خشک لکڑی کو آگ جلا کے راکھ کر دیتی، کچھ پلے رہتا ہے۔ حسد کا اظہار زبان سے تو نہیں ہوتا، حسد کا اظہار آنکھوں سے تو نہیں ہوتا، حسد کا کام ہاتھوں سے تو نہیں ہوتا، یہ تو اندر ہی پلتا ہے، بیچارہ اندر ہی رہتا ہے اور اندر ہی اندر صفایا کرتا ہے۔ لہذا ان تمام امور سیئہ سے جن کا تعلق حقوق اللہ سے ہے یا حقوق العباد سے اگر بچنا چاہتے ہیں تو پھر نماز اس کی معاون ہے۔ اللہ پاک نے اس لیے حکم دیا سورہ البقرہ کی آیت نمبر 45 میں، پھر 153 میں فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ،
تمہیں چاہیے کہ تم نماز اور صبر سے مدد حاصل کرو۔ اس میں ایک نقطہ عقیدے کا بھی لے لے، اس کا مطلب یہ ہوا اللہ کے علاوہ بھی کوئی مدد کر سکتا ہے، صرف یا اللہ مدد نہیں ہے۔ اب اللہ نے خود حکم دیا کہ نماز سے بھی مدد حاصل کرو، صبر سے بھی مدد حاصل کرو۔ اس کا مطلب ہے اللہ جس چیز کو یا جس شخص کو یہ طاقت عطا فرما دیتا ہے کہ وہ اپنی استعانت کی جو صفت ہے اگر کسی کو عطا فرما دے تو اللہ اسے بھی کہتا ہے تو بھی مدد کرنے والا ہے۔ تو اب نماز بھی مدد کرتی ہے بندے کی اور صبر بھی مدد کرتا ہے۔ اچھا، نماز جو مدد کرتی ہے وہ سب سے بڑی مدد اس کی کیا ہے بندے کی؟ آپ سوچیں، وہ یہی ہے۔ قرآن مجید نے اس کو فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر۔ بس نماز کی سب سے بڑی مدد بندے کے ساتھ یہ ہوتی ہے، اس کا تعاون یہ ہوتا ہے کہ وہ جیسے ہی اس کو قائم کرتا ہے اللہ اسے حقوق اللہ اور حقوق العباد کی پامالی سے محفوظ کر دیتا ہے، اسے گناہوں سے، فحش سے، منکرات سے، بے حیائی سے، برے کاموں سے اللہ تعالیٰ سے محفوظ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ وہ نماز ہی نہیں ہوتی جو پڑھنے یا ادا کرنے کے بعد بندہ فحش یا منکرات سے روکنا چاہے۔ حضرت عمران بن حسین وہ فرماتے ہیں تفسیر ابن ابی حاتم میں، وہ بھی یہی فرماتے ہیں، یہی جملہ، لیکن اس کو وہ راجع کرتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ وہ فرماتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا جس کی نماز نے اس کو گناہوں سے نہیں بچایا اس کی نماز ہی نہیں، جس کی نماز نے اس کو گناہوں سے نہیں بچایا اس کی نماز نہیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک دفعہ ایک انصاری نے شکایت کی، اور وہ شکایت یہ تھی کہ یا رسول اللہ وہ نماز بھی پڑھتا ہے مگر کسی گناہ سے باز بھی نہیں رہتا۔ ہمارے ہاں بھی یہی سوالات کیے جاتے ہیں، کوئی ایسا طریقہ بتائیں جی شاہ صاحب، علامہ صاحب، کہ ہم نماز پڑھیں لیکن گناہوں سے روک جائیں۔ اب سرکار کی بارگاہ میں جب اس نے یہ پیش کیا تو سرکار مدینہ نے فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، یہ آیت پڑھ، وہ چلا گیا۔ اب اس پر جب اس نے عمل کرنا شروع کیا تو حدیث کے الفاظ آتے ہیں کہ ایک وقت گزرا پھر اس نے سارے گناہوں سے دھیرے دھیرے توبہ کر لی۔ جب توبہ کر لی سرکار کو اطلاع ملی کہ اب تو اس کی نماز نے اس کو گناہوں سے بچا لیا ہے اور اس نے سارے گناہوں سے توبہ کر لی۔ سرکار نے فرمایا قال علم اقل لکم، میں تمہیں نہیں کہتا تھا کہ نماز بے حیائی سے روکتی ہے، میں نہیں کہتا تھا نماز منکرات سے روکتی ہے۔ اس کا مطلب ہے قرآن نے بھی کہا ہے اور سرکار نے اور ثبت کی ہے کہ اللہ اور اس کا رسول کبھی بھی کوئی بات غلط نہیں ہے۔ ہمارا یقین محکم ہونا چاہیے کیونکہ ہمارے ایمان بھی ڈھل مل ہو گئے ہیں نا، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ مثال صنم نہ دیدار خدا، ہاؤلا ولا الہ ہاؤلا۔ دو کشتیوں کا سوار کبھی بھی کنارے نہیں رہتا۔ اللہ اور اس کے رسول نے جو بات کہہ دی ہے وہ پکی ہے، اور لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات میں اس کی باتوں میں کوئی تبدیلی لا سکتا نہیں، لہذا اللہ پاک نے اور اس کے محبوب نے۔ اچھا، نماز گناہوں اور بے حیائی سے کب بچاتی ہے؟ یہ تو کلیئر ہو گیا کہ وہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے، فحش سے، منکرات سے بچاتی ہے۔ ہمارے ہم چونکہ المیہ ہے، ہم اس مرض میں مبتلا ہے، نماز بھی پڑھتے ہیں مگر بے حیائی اور برے کاموں سے نہیں رکتے۔ بے حیائی کیا ہے؟ جن سے حقوق العباد پامال ہوں۔ تو میں ایک موٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں، حقوق العباد کہاں پامال ہوتے ہیں؟ بندہ نماز پڑھ کے مسجد سے جیسے باہر نکلتا ہے ساتھ ہی غیبت شروع کر دیتا ہے دوسرے مسلمان کے خلاف، حتیٰ کہ اس امام کے خلاف بھی باتیں شروع ہو جاتی۔ اور غیبت، سرکار قرآن مجید اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ اتنی بری بات ہے کہ اس طرح ہی برا ہے جس طرح مردے بھائی کا گوشت کھانا برا ہے۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ضمن ایک بات آ گئی، سرکار مدینہ کی بارگاہ میں ایک عورت آئی، اس نے سرکار سے مسئلہ پوچھا، کوئی بات شریعت کی پوچھی، وہ چلی گئی۔
ام عائشہ تو صدیقہ کہنے کی یا رسول اللہ یہ کتنے چھوٹے قد کی تھی، یہ کتنے، سرکار ام عائشہ تم نے اس کی غیبت کی ہے، جاؤ اس کو بلاؤ اور اس سے معافی مانگو۔ یا رسول اللہ تھی چھوٹے قد کی، جو بات اس میں حقیقت میں پائی جاتی تھی، سرکار نے پائی جاتی تھی تبھی تو غیبت ہے، نہ پائی جاتی پھر تو جھوٹ ہوتا، پھر الزام لگتا، بہتان ہوتا، لہذا جاؤ اس سے معافی مانگو۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ نے اس عورت کو بلا کر اس سے معافی مانگی۔ آپ اندازہ لگائیں اگر اتنی اول عزم شخصیات امہات المؤمنین اور سرکار مدینہ نے ان سے یہ کام، تو ہم تو نماز جو بے حیائی سے روکتی ہے، اور بے حیائی کیا ہے؟ برے کام، اور وہ برے کام جن سے اللہ کی مخلوق کے دل ٹوٹتے ہیں، جیسے پڑھتے ہیں ساتھ ہی توڑ دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اچھا یہ کب نماز روکتی ہے بے حیائی سے اور برے کاموں سے اور منکرات سے؟ اس کا پہلا جواب تو خود اسی آیت نے دیا ہے، اگر شروع سے پڑھا جائے۔ قرآن کہتا ہے، یہ آیت کہتی ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، نماز قائم کرو۔ اس کا مطلب ہے ہفتے میں ایک دن جمعے کی نہیں، یا سال میں صرف رمضان کی نہیں، 5 نمازیں فرض ہیں تو ان کو قائم کرو اپنے وقت میں، اس کے انداز میں، اس کو تصحیح کے ساتھ، اس کو بالکل انداز نبوی کے ساتھ اس کو قائم کرو، 5 وقت کی نماز۔ اور کیسے کرو؟ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 238 میں ارشاد ہے حافظوا علی الصلوات، نمازوں کی حفاظت کرو۔ جب تم نمازوں کی قائم بھی کرو گے اور حفاظت بھی کرو گے، قائم کرنا ہے مستقل اس کو پڑھنا، اور حفاظت کرنا ہے کہ پھر کسی کی غیبت کر کے، کسی سے گالی گلوچ کر کے، کسی سے جھگڑا کر کے، کسی سے دھوکہ کر کے ان نمازوں کو ضائع نہ کیا جائے۔ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں، قائم کرنا بھی ضروری ہے اور جو قائم ہو گئی ہیں ان کی حفاظت کرنا بھی ضروری ہے۔ ہم یا تو قائم کرتے ہیں پھر حفاظت نہیں کرتے، یا محفوظ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں مگر قائم نہیں کرتے، تو دونوں میں اگر ایک بھی عدم توازن ہو گیا تو یہ دھڑام سے بندہ گر جاتا ہے اس گھٹا ٹوپ اندھیر نگری میں کہ جدھر فواحش ہیں، جدھر منکرات ہیں، جدھر بے حیائی ہے، جدھر گناہ ہے۔ لہذا یہ 2 طریقے ہیں، مطلب کیا ہے قائم کرنے کا اور حفاظت کرنے کا۔ 5 وقت کی مکمل نماز باجواب ادا کی جائے، درست پڑھی جائے۔ درست سے مراد کم از کم عربی میں جو الفاظ پڑھے جا رہے ہیں ثنا سے لے کر سلام تک، کم از کم اس میں کثیر تعداد کلمات ایسی ہونی چاہیے جس کے معنی اور مفہوم کا پتہ ہو۔ ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ صحیح وقت پر ادا کرنا، یعنی سستی کے ساتھ، کاہلی کے ساتھ۔ زور والی نماز ہے تو عصر کی اذان ہونے لگی ہے، کتنا ٹائم رہتا ہے میں پڑھ لوں، تو پہلے کدھر گئے تھے؟ صحیح وقت پر نماز ادا کرنے کو ہی قائم کرنا کہتے ہیں۔ نماز کی ہمیشگی اس کو سمجھ کے پڑھنا، اور بالخصوص خیال یار میں نماز پڑھنا۔ یہ نماز قائم کرنے کا طریقہ صحابیہ ہے، یعنی صحابہ کا طریقہ یہ تھا کہ وہ حکم خدا سمجھ کے پڑھتے، خیال یار میں مست ہو کے پڑھتے۔ حدیث اس پر بڑی صادق ہے، بڑی دال ہے اس پر، آپ دیکھ لیں کہ وہ عموماً نماز میں سرکار کے پیچھے کھڑے ہو کر بھی سرکار کو ہی تکتے رہتے، خیال یار میں مست ہو کر نماز پڑھنا۔ اس لیے کئی اشاعت نے لکھا ہے کہ جب تم کہتے ہو سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک، اس سے آگے سورہ فاتحہ شروع ہوتی ہے ایاک نعبد، یہ کا ضمیر کا مرجع چونکہ اللہ کی طرف ہے، اللہ کی طرف، تو اللہ کو حاضر و ناظر جان کر کہتے ہیں کہ ہم تیری ہی عبادت کر رہے ہیں۔